السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج ہیں ہم جنگ احد کے میدان میں، جہاں پر احد کی جنگ لڑی گئی، مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ اس مقام پر لڑی گئی، اور اسی مقام پر 70 صحابہ، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ جی، یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر 70 صحابہ مدفون ہیں جو اسی میدان میں شہید ہوئے۔ یہ جو سامنے آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں چار دیواری میں، اس میں 67 صحابہ ایک ہی جگہ پر مدفون ہیں، اور یہ قبرستان جو ہے وہ احد کے بالکل سامنے جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے۔ جی، یہ جگہ، یہاں پر 67 صحابہ جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ اس سے آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا، وہ چار دیواری 3 صحابہ اکرام، جن میں سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، وہ یہاں پر مدفون ہیں۔ 3 صحابہ اکرام کی وہاں پر قبریں ہیں، اور 67 صحابہ اکرام کی یہاں پر قبریں ہیں۔ ٹوٹل 70 صحابہ اس میں جنگ میں شہید ہوئے، اس مقام کے اوپر۔ چلیں صحابہ کی قبروں پر سلامی پیش کرتے ہیں اور دعا بھی پیش کرتے ہیں۔ یا سیدنا یا سیدنا حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم السلام علیکم یا سیدنا یا سیدنا حضرت مصعب بن عمیر موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم السلام علیکم یا سیدنا یا سیدنا حضرت عبداللہ بن جہش عبداللہ بن جاہد رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم السلام علیکم یا اہل الدیار۔ یا اہل الدین۔ کو نظر آ رہا ہے، یہ احد پہاڑ ہے، اس کو جنت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ میں سب سے بڑا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ٹوٹل لمبائی جو ہے وہ 7 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو چھوٹا سا مینار نظر آ رہا ہے، یہ اس مینار کے بالکل سامنے وہ جگہ ہے جہاں سے پہاڑ 2 ٹکڑوں میں ہوا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے پناہ دی۔ تو اسی کے بالکل سامنے جو ہے، آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ 70 صحابہ کا قبرستان ہے، جس پہ ہم نے ابھی کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ یہ سارا ٹوٹل یہ احد پہاڑ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب یہ 70 صحابہ اکرام یہاں پر شہید ہوئے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ختم ہونے کے بعد ان کو دفنانے کے لیے جو ہے وہ جنت البقیع میں لے کے جانے لگے۔ تو احد پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اور احد پہاڑ رونا شروع ہوا، اور اس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان صحابہ اکرام کو یہیں پر دفن کر دیں میرے سامنے، میں قیامت تک ان کو دیکھتا رہوں اور ان سے مجھے سکون پہنچتا رہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت کو اور 70 صحابہ کو ان کے ساتھ ہی یہیں پر دفن کر دیا۔ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کا مورچہ تھا، جہاں پر 70 صحابہ موجود تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر 70 صحابہ موجود تھے، اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، اور وہ جنگ جیت رہے تھے۔ جب 70 صحابہ نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، انہوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا، اور پھر دشمن کفار نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے نا وہ لیے چلتے ہیں
جو صحابہ اکرام کی مساجد ہیں، جس کو سبا مساجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مسجد آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ یہ جنگ احد کے میدان میں یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا۔ جنگ احد میں جہاں جہاں پر جن جن صحابہ اکرام کے خیمے تھے، وہیں پہ ان کے نام سے مسجد بنا دی گئی۔ یہ جو آپ کو سفید مسجد نظر آ رہی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر خیمہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو آگے دکھاتے ہیں، یہاں پر یہ جو سامنے آپ کو بالکل جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر خیمہ تھا، پھر ان کے نام پر یہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ اسی طرح سے ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، جہاں پر جو صحابہ کے خیمے تھے، وہیں پر انہی کے نام پر بعد میں مساجد جو ہیں وہ تعمیر کر دی گئی۔ بالکل وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ مسجد ہے، اور اس کے بالکل سامنے جو ہے یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی جو ہے نا وہ خیمہ لگا ہوا تھا، اور یہیں پر ان کی جو ہے ان کے نام سے مساجد بنا دی گئی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں گے۔ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا لے، تاکہ اسی طرح سے اچھی اور خوبصورت زیارات کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ السلام علیکم۔